أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ترجمہ: اور تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقے سے اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالی ہی کی ملک ہیں اور ہم سب اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے شہدائے کرام کا تذکرہ فرمایا جو میدان جنگ میں اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں اور جو تکلیف اس میں اٹھانی پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ پاک نے ان آیات میں صبر کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا اور پہلے یہ بات بتائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے ہر ایک کو امتحان دینا پڑتا ہے، خصوصاً مسلمان کو زیادہ امتحان دینا پڑتا ہے۔ کافروں کے لیے حکم تو ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن مسلمان کے لیے چونکہ وہ ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے اس کے اوپر اور زیادہ آزمائش آتی ہے۔ ہر ایک کو امتحان کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتا ہے خوف سے، کسی چیز کا خوف ڈال دیا جاتا ہے، دشمن کا خوف ڈال دیا، پڑوسی کا خوف ڈال دیا، حکومت کا خوف ڈال دیا، کسی جانور کا، سانپ بچھو کا خوف ڈال دیا، آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میرا بندہ ان حالات میں کیا کرے گا، مجھے بڑا طاقت والا سمجھے گا یا ظاہر میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو طاقتور سمجھے گا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے والجوع، فاقے سے، آدمی پر کبھی فاقہ آ جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، یا ہوتا تو ہے لیکن اس میں تنگی ہوتی ہے، 5 آدمی ہے، کھانے کے لیے صرف 2 آدمی کے بقدر کھانا ہے، اور کبھی وہ بھی نہیں ہے، اور کبھی کھانے کے لیے سب کچھ ہے لیکن کھانے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آدمی کھا نہیں پاتا، ایسی کوئی بیماری اس کو لگ گئی ہے، منہ کڑوا ہو گیا ہے
بدہضمی ہو گئی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آدمی کو آزماتا ہے فاقے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی مال میں کمی کے ذریعے۔ روزانہ آدمی جتنا کماتا تھا اس میں کمی آ گئی، 500 روپیہ ڈیلی وہ کماتا تھا، اب 200 ہی اس کو ملے، یا 100 روپیہ ملے، یا کبھی کچھ ہی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا پیسہ وغیرہ۔ کاروبار روزانہ 4000 5000 روپے کا بیوپار چلتا تھا، لیکن اس میں بہت کمی آ گئی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیوپار نہیں چل رہا ہے، یا موسم ایسا ہے کہ اس میں لوگ عموماً بیوپار نہیں کرتے ہیں، خریدنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حالات کو پیدا کرتا ہے میری اور آپ کی آزمائش کے لیے۔ مال کے اندر کمی آ جاتی ہے، یا کبھی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، پیسہ تو ہے، کمائی بھی ٹھیک ہے، بیوپار بھی صحیح چل رہا ہے، لیکن پیسہ بیماری میں لگ گیا، کورس کے کام میں لگ گیا، یا ویسے ہی نقصان ہو گیا، کمی آ گئی مال کے اندر۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ مال کے اندر کمی آ گئی، اب بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ میرے دروازے کو جس طرح پکڑے ہوئے تھا، جس طرح عبادت کیا کرتا تھا، اسی طرح عبادت کر رہا ہے، یا مال میں کمی آ جانے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو کر کے مسجد سے اپنا منہ موڑ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ والانفس، اور کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے جانوں میں کمی کے ذریعے، یعنی کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، یا گھر میں جو بڑا تھا جس کے اوپر گھر کے خرچے کا پورا دار و مدار تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا چہیتے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی پڑوس میں کوئی خاص دوست تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، رشتہ دار میں سے کوئی آدمی تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس طرح اللہ تعالی آزماتا ہے کہ کسی کے مرنے پر میرا بندہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، کیا مجھ سے وہ مایوس ہو جائے گا، مجھ سے ناراض ہو جائے گا کہ میں نے اس کی بیوی کی جان لے لی، اس کی ماں کو موت دے دی، اس کے خاص دوست کو میں نے چھین لیا، میرا بندہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یہ بندہ صبر کرتا ہے یا مجھے کوستا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مائیں، بہنیں، عورتیں اللہ تعالیٰ کو کوستی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو کوسنے لگتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں اللہ تعالیٰ کو میرے ہی بچے کو لینا تھا کیا؟ ابھی تو وہ پیدا ہوا، ابھی 10-12 سال کا ہے، ابھی جوان بھی نہیں ہوا، ابھی میرے بچے کی شادی ہی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب بکنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ہماری زندگی کیا ہے؟ پوری کی پوری زندگی امتحان والی زندگی ہے۔ ہم دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، کھیت ہے، باغیچہ ہے، اس میں کبھی کمی آ جاتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے،
جتنا اناج غلہ کھیت سے نکلنا تھا اتنا نہیں نکلا، یا نکلا تو ہے خوب لیکن اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، یا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں ہے، کاروبار وہ بھی اسی میں داخل ہے، صحیح سے نہیں چل رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے امتحان کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا، لام یہ تاکید کا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، آخر میں جو نون ہے وہ بھی تاکید کا ہے۔ مطلب کیا؟ ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا، آج نہیں تو کل ان مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ کبھی جوانی میں امتحان ہو جائے گا، کبھی ادھیڑ عمر میں، کبھی بڑھاپے میں، امتحان اللہ کی طرف سے امتحان کی گھڑی ان شکلوں میں یا کسی اور شکل میں ضرور آنے والی ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنے کا حکم ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ ایسے مشکل حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، اللہ کی عبادت سے گریز نہیں کرتے، بھاگتے نہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا خوشخبری؟ اللہ تعالی ان کی مصیبت پر ثواب دیتا ہے، مصیبت پر صبر کرنے پر ثواب عطا کرتا ہے۔ جتنی بڑی مصیبت اور جتنا زیادہ اس نے صبر اختیار کیا اتنا زیادہ اس کو ثواب دیتا ہے، اتنی نعمتوں سے اس کو نوازتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ دنیا میں اللہ نے صبر کا بدلہ نہیں دیا تو آخرت میں یقیناً اس کو اتنا بدلہ دے گا، اتنا بدلہ دے گا کہ وہ بندہ کہے گا کاش کہ مجھے دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ ملتا، سب کچھ آخرت ہی میں مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ اتنی ساری نعمتوں سے اللہ تعالی آخرت میں ضرور نوازے گا۔ اب صبر کس طرح کرنا ہے؟ صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمیں صبر کر کے کیسی تعلیم دی ہے وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔